ظاہر ہے کہ یہ بڑی دکھ کی گھڑی ہے ہم سب کے لیے، ارشد صاحب کے اہل خانہ کے لیے، ان کی والدہ کے لیے جن کا جذبہ اس وقت پہاڑ جیسا ہے اور وہ چٹان کی طرح ڈٹی ہوئی ہیں اور بڑا عزم اور ہمت کے ساتھ اس ٹریجڈی کو فیس کر رہی ہیں جو کہ 2010 کے بعد دوبارہ ان کو سہنی پڑ رہی ہے۔ 2010 میں انہوں نے اپنے شوہر کو کھویا، اپنے بیٹے کو کھویا اور اب اپنے ایک اور سیم ڈے جیسے خبروں میں بتا رہے تھے کہ جب ان کے ہسبینڈ کا جب انتقال ہوا تھا تو ان کو دفنانے کے لیے جب ان کے چھوٹے بیٹے جب وانا سے آ رہے تھے، وہ ڈاکٹر تھے، تو وہاں پہ دہشت گردوں نے ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا اور پھر وہاں پر ان کا جسد خاکی بھی آیا اور پہلے ارشد شریف کو، اپنے والد کو، اور پھر اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے سپرد خاک کیا۔ 2014 سے یہ اوائی نیوز کے ساتھ وابستہ تھے اور ان کا ساتھ 2022 تک رہا، اور اس وقت وہ بیرون ملک میں تھے، وہ کینیا میں تھے، اور کینیا میں ان کو نیروبی میں 2 گھنٹے کی مسافت پہ جگہ ہے جہاں پر ان کو وہاں پر سر پہ گولی مار کے ان کو شہید کر دیا گیا، اور ابھی وہاں کی جو مقامی پولیس ہے وہ تحقیقات کر رہی ہے، اور جتنے بھی پاکستان میں صحافی برادری ہے، تنظیموں سے ان کا تعلق ہے، جو ان کی فیملی ہے، جو ان کے دوست ہیں، ان کے قارب ہیں، ان سب کی صرف اور صرف یہی ریکویسٹ ہے مشکل اس گھڑی میں کہ جلد از جلد ارشد شریف کا جو جسد خاکی ہے وہ ان کے پیاروں میں آئے، وہ واپس لوٹ کر آئے۔ اس وقت یہی توقع کی کر سکتے ہیں۔ شیخ رشید احمد سابق وزیر داخلہ ہیں اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب، ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنا غم بیان کر سکیں، کس طریقے سے پرسہ دے سکیں اہل خانہ کو۔ آپ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں رہے، اکثر آپ کا ظاہر ہے کہ جانا بھی ہوتا تھا ان کے شوز میں، اور ویسے بھی آپ کو وہ لائن پہ لیتے تھے۔ ہمارے لیے تو ان امیجنیبل ہے۔ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ چلیں ملک تو چھوڑنا پڑا لیکن ایسا بھی ان کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ ابھی تو میں ارشد شریف صاحب کے گھر جا رہا ہوں لال حویلی سے، اور سچ کا سپاہی تھا، اسلام کا سپاہی تھا۔ اس نے اس پاکستان کے لیے، وطن کے لیے کفن پہنا، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کے سر کی قیمت لگا دی گئی ہے۔ جس ملک کا وزیر داخلہ خود اجرتی قاتل ہو اور جس پہ 17-18 کیسز اس کی اپنی پارٹی کے اور وزیر اعظم کے بہنوئی یہ کہتے ہوں کہ وہ اجرتی قاتل ہے، میں نہیں کہتا۔ ایسے عالم میں اس ملک میں جو فضا بنائی جا رہی ہے، سارے صوبوں سے پولیس منگوائی جا رہی ہے، اس ملک میں یہ جو کل گرہن لگنا ہے یہ حکومت پہ لگنے جا رہا ہے، یہ سورج پہ نہیں لگنے جا رہا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امداد دینے جا رہے ہیں، ان کو ٹھنگا بھی نہیں ملنا۔ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کرپٹ ہے، یہ منی لانڈرر ہیں، یہ اجرتی قاتل ہیں، یہ اپنے مخالفوں پہ جو کچھ انہوں نے سواتی صاحب کے ساتھ کیا اور جو کچھ انہوں نے کل کیا ہے، میں سمجھتا ہوں ارشد شریف کے پیچھے بھی دستانے پہنے ہوئے ہاتھ ہیں، اور یہ قوم میں اور غصے کی لہر بڑھ گئی ہے، اور قوم سمجھتی ہے کہ ہر وہ آدمی جو سچ کا سپاہی ہے اس کے لیے موت کا پیغام ہے، اور ساری قوم ارشد شریف کے غم میں شریک ہے، اور میں اب ان کے گھر کے قریب پہنچ گیا ہوں، میں پھر آپ سے بات کروں گا۔ چلیں شیخ صاحب، ہم آپ سے ویسے دوبارہ رابطہ کرنے کی بھی کوشش کریں گے، کیونکہ صرف یہ ایسا نہیں ہوتا، ہم جب بہت سارے پولیٹیشنز ہمارے شوز میں آتے ہیں تو صرف ایسا نہیں ہوتا، اور وہ شوز جس میں آپ بار بار تواتر سے جا رہے ہوں تو اس میں صرف ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک گیسٹ ہیں اور سامنے ایک ہوسٹ ہیں، آپ ویسے بھی آپ کا ایک ریلیشن شپ بنتا ہے، تو بات کرنے سے بھی بہت سارے کہتے ہیں ہوسٹ کا پتہ چلتا ہے، اور بہت سارے پولیٹیشین تو اکثر گھبراتے ہیں، اور یہ ان اینکرز میں سے ایک تھے جن کی ریسرچ کی وجہ سے بہت سارے پولیٹیشینز ہیں ان کے شو میں جاتے ہوئے گھبراتے تھے، وہ فیکٹ کوٹ کرتے تھے، تو صرف یہ نہیں تھا کہ اور مطلب کوئی بھی پارٹی ہو، ارشد شریف صاحب کو ہم نے ہمیشہ دیکھا تھا کہ وہ ہمیشہ انبائسڈ رہے ہیں، جو کہ ایک سچے صحافی کی پہچان ہوتی ہے کہ جب وہ رپورٹنگ کرتا ہے تو وہ ان بائسڈ رپورٹنگ کرتا ہے۔